اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے کہ زندگی میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاص خاص دنوں اور خاص خاص راتوں کے بارے میں کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے کچھ تعلیمات دی ہیں۔ جیسے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، اور 24 گھنٹے کے اوقات میں سے نماز کے جو اوقات ہیں وہ ان کی فضیلت زیادہ ہے اور وقت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سال کی راتوں میں سے کچھ راتوں کو اسلام میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک رات شب برات بھی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات فارسی کے جو الفاظ ہیں، شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی بری ہونے کی، تو شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس لیے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آرام فرما رہے تھے، پھر میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو آپ بستر پہ موجود نہیں تھے، تو میں نے آپ کو گھر میں تلاش کیا تو آپ مجھے وہاں نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر قریب جنت البقیع قبرستان ہے، تو عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے وہاں گئی، میں نے دیکھا تو آپ وہاں قبرستان میں تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو آپ نے بتایا کہ معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرب میں قبیلہ تھا یہ بنو کلب، اس میں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا جتنا پورے قبیلے کی بکریوں کی تعداد ہے، ان بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ انسانوں کی، مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں، یعنی بہت زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک بکری کے بال جسم کے انسان نہیں گن سکتا، شمار کرنا چاہے شاید مہینے لگ جائیں، تو لیکن پورے قبیلے کی اس دور میں تقریباً کوئی 20-30 ہزار بکریاں ہوا کرتی تھی اس قبیلے میں، جو مورخین نے محدثین نے لکھا ہے۔ تو اتنے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مسلسل آواز آتی رہتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کیا ہے کوئی مبتلاً گناہ جو کسی پریشانی مبتلا ہو، میں اسے عافیت دے دوں، اس کی وہ پریشانی، وہ مشکل اور وہ اس کی الجھن ختم کر دوں؟ ہے کوئی ایسا؟
ہے کوئی رزق مانگنے والا میں جسے رزق عطا کروں؟ تو سورج غروب ہوتے ہی شعبان کی 15ویں رات کو یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور صبح تک آتی رہتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے اور اس رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جتنی بھی اسلام میں فضیلت والی راتیں ہیں، جیسے شب برات ہے یا رمضان مبارک کی راتیں ہیں، تو رمضان مبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے، کہ تراویح پڑھنی ہے، لیکن باقی راتوں کی خاص عبادت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائی کہ فلاں طریقے سے نفل پڑھنے چاہیے، فلاں سورت اتنی بار پڑھنی چاہیے یا فلاں وظیفہ پڑھنا چاہیے، کوئی ایسی عبادت بیان نہیں فرمائی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، خاص عبادت اسلام نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں، فلاں کلمہ شریف اتنی مرتبہ پڑھیں، تو ایسی کوئی اللہ رسول نے عبادت بیان نہیں کی۔ البتہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو دعا کرنی چاہیے، کہ اللہ سے آواز آتی ہے کہ مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو عافیت مانگے اسے عافیت عطا کر دوں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور صرف دعا کافی نہیں، اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے دیکھ کے گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس کس گناہ میں مبتلا ہیں۔ مثلاً جو عام گناہ ہیں، عام طور پہ گناہ ہوتے ہی ہوتے ہیں اکثر گھروں میں اکثر انسانوں سے، وہ جھوٹ بولنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، دھوکہ دینا ہے، حسد رکھنا، یعنی دل میں کسی جلتے کڑتے رہنا، یا اسی طرح غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی سے قرض لے کے واپس نہ کرنا، زبان سے کسی کو تکلیف دیتے رہنا، ہر وقت بولتے ہی رہنا، اب یہ گناہ ہے۔ تو یہ گناہ ہمیں چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، صرف دعا اور استغفار کافی نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور متوجہ ہو کے سچے دل سے کہے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہوتے ہیں معافی مانگتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اب تک جو ہو گئے ہیں اللہ وہ معاف فرما دے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی پکی نیت کرنی چاہیے، نمبر 2 اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور تیسرا یہ کہ جو اب تک گناہ ہو گئے ہیں اللہ انہیں مجھ سے معاف فرما، اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس رات کو آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی۔ البتہ جو نفلی راتوں کی عبادات ہیں، جتنی بھی نفل عبادات ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اور صحابہ کرام اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے، اکٹھے کہیں جمع ہو کر مسجد میں کسی گھر میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح تنہائی میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے ان راتوں میں۔ اسی طرح دوسری بات اس حدیث سے واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور مردوں کو آپ نے ایصال ثواب کیا، تو ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا، تسبیح کر کے، تلاوت کر کے، صدقہ خیرات کر کے اپنے مرحومین کو ہم ایصال ثواب کریں۔ اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو ان کو ہم یہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کریں۔ کوئی اور فائدہ پہنچانے کی شکل نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں، کوئی اور صورت نہیں ہے۔ جن والدین نے زندگیاں کھپا کر اور اپنی جوانیاں ختم کر کے، گرمی سردی برداشت کر کے، بڑی تکالیف برداشت کر کے ہماری پرورش کی، تعلیم و تربیت کی ہے، تو ان کا یہ بہت بڑا ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگ مغفرت فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جن کے اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ آپ نے بیان فرمایا، نمبر 1 مشرک، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتا ہو اور معاذ اللہ یہ سمجھتا ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک اور خالق ہیں اور پیدا کرنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی کسی مخلوق کو ایسا ہی سمجھے تو مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یا کوئی آدمی یہ سمجھ جیسے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، علم غیب رکھتی ہے، کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں کو بھی غیب کا علم ہے،
تو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، وہ مشرک ہے وہ۔ اور نمبر 2، دوسرا فرمایا کہ وہ مرد جس کی شلوار یا پینٹ یا اس کا پجامہ تہبند ٹخنے سے نیچے رہتا ہے تو وہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی شلوار، ان کی پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ عورتوں کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے، لیکن آج کل اس کا الٹ ہوتا ہے کہ مردوں کی شلواریں ٹخنے سے نیچے ہوتی ہیں، عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے یہ بھی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس مبارک رات میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی، آپ نے بیان فرمایا، وہ ہے کہ جو کینہ رکھتا ہو، جس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہو۔ یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، پھر آدمی دل میں بات بٹھا لیتا ہے اور نکالتا نہیں، بار بار سوچتا رہتا ہے اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ کام کیا تھا، کوئی موقع ہاتھ آئے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، میں نے اسے معاف نہیں کرنا، میں نے مزہ چکھانا ہے اس کو۔ مردوں میں بھی یہ بیماری ہے، عورتوں میں بھی بیماری ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر کسی کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے کوئی تکلیف پریشانی پہنچ جائے تو انسان فائدہ بھی سوچے۔ ہمیں لوگوں کی طرف سے فائدے ہی پہنچتے ہیں، پریشانیاں ہی پہنچتی ہیں۔ جتنے فائدے ہمیں پہنچ رہے ہیں، ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا پکتا ہے، بنتا ہے، برتن ہے، بستر ہے، مکان ہے، بجلی ہے، بجلی کا سامان ہے، جتنی کھانے پینے پہننے استعمال کی چیزیں ہیں وہ ہمیں انسانوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ اس لیے انسان بڑا احسان فراموش ہے۔ انسان کو کسی کی طرف سے ذرا سی کوئی بات یہ تکلیف پہنچ جائے، اس ایک بات تکلیف کو تو یاد رکھتا ہے، لیکن اس کی طرف سے جو اچھائیاں پہنچی ہیں، فائدے پہنچے ہیں، ان کو بھول جاتا ہے۔ اب والدین کو بھی لوگ اولاد چھوڑ جاتی ہے کہ جب ابو نے یہ بات کیوں کہی، امی نے یہ کام کیوں کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن کے جسم سے انسان کا جسم بنتا ہے، جو بچپن میں انسان کو گود میں اٹھا کے پھرتے ہیں، اتنی مشقت اور محنت سے اسے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اور اتنا اس پہ خرچ کرتے ہیں، ان سے ذرا سی بات ہو اولاد چھوڑ جاتی ہے۔ کتنی احسان فراموشی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے، دوست کی طرف سے، تو ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ پیدا نہیں ہوگا، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو یہ سوچیں کہ مجھے زندگی میں اس کی طرف سے فائدہ کب کب پہنچا ہے۔ جب انسان کو فائدہ پہنچے گا تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، دل میں کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں اچھائی برائی دونوں اکٹھی چلتی ہیں۔ دیکھیں، ہم سبزی بازار سے خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، میوہ جات خریدتے ہیں، تو جیسے میوہ ملتا ہے، مثلا بادام لیتے ہیں تو بادام ہم نے کھانے ہوتے ہیں، ساتھ چھلکا بھی خریدنا پڑتا ہے۔ اگر 1 کلو بادام خریدے ہیں، اس میں آدھا کلو چھلکا ہوگا، آدھا کلو بادام ہوں گے۔ پیسے ہم نے دیے 1 کلو بادام کے، لیکن حقیقت میں بادام مل رہے ہیں ہمیں آدھا کلو، 1 کلو چھلکا مل رہا ہے، وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، ہمارے استعمال کا نہیں ہوتا۔ سبزی یا پھل خریدتے ہیں، اس میں چھلکا بھی ہوتا ہے، وہ چھلکا ہم استعمال نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، لیکن چھلکا خریدنا پڑتا ہے، وزن میں چھلکا بھی شامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اچھائی برائی دونوں اکٹھی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہی مثال تعلقات کی اور معاملات کی ہے کہ ہمیں لوگوں سے فائدہ بھی پہنچتا ہے اور نقصان ہی پہنچتا ہے۔ اگر ہم نقصان کو یاد رکھتے ہیں، تکلیف کو یاد رکھتے ہیں، تو فائدے کو بھی یاد رکھیں۔ اگر یہ اصول ذہن نشین ہو جائے اور آدمی سوچتا رہے تو بڑی نفرتیں دل سے ختم ہو سکتی ہیں۔ کل ہی مجھے شخص کہنے لگے کہ جی میں نے تو زندگی اپنی ضائع کر دی، فلاں ادارے ملازم تھا، اتنا عرصہ ملازمت کی ہے، اپنی جوانی وہاں لگا دی، کچھ نہیں پایا وہاں سے، بالآخر انہوں نے فارغ کر دیا۔ یہ سب کے لیے سبق کا موضوع واقعہ ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، کہ زندگی ہم نے ضائع کر دی، ہم نے کچھ نہیں پایا، اتنا کام کیا، دن رات کام کیا، اور بالآخر وہاں چھٹی ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جتنا عرصہ وہاں آپ رہے ہیں، کیا آپ نے اس ادارے میں کبھی کھانا نہیں کھایا؟ کہنے لگے کھانا تو کھاتا رہا۔ پھر پوچھا کیا آپ نے کبھی اس ادارے میں کہیں پانی استعمال نہیں کیا؟ کہ جی پانی بھی استعمال کرتا رہا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ پانی وہاں سے روزانہ وہاں سے پانی پیا، وضو کیا، غسل کیا، اور وہاں بجلی استعمال نہیں کی؟ کہنے لگا بجلی بھی استعمال کرتا رہا۔
پھر پوچھا آپ کو وہاں سے تنخواہ نہیں ملتی رہی؟ کہ تنخواہ ہی ملتی رہی جی۔ اس سے گھر کا نظام نہیں چلاتے رہے آپ نے اس سے اپنے کپڑے بنائے، اپنے گھر والوں کے، آپ نے اس سے بجلی کے، دودھ کے، کریانے کے بل ادا کیے ہوں گے؟ کہ ہاں جی وہ تو ادا کرتا رہا۔ اچھا کبھی کوئی اور فائدہ نہیں پہنچا وہاں سے آپ کو؟ تعلقات نہیں پیدا ہوئے اور کوئی خوشی کے لمحات نہیں آئے اس ادارے میں؟ کہ جی آئے ہیں وہ تو۔ پھر میں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے زندگی وہاں ضائع کر دی ہے اور اتنا کام کیا اتنا کام کیا؟ یہ خواتین ہی بات کہہ رہتی ہیں، جب شوہر سے کوئی ناراضگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی میں نے تو زندگی آپ کے ساتھ ضائع کر دی، 20 سال ضائع کر دیے، 15 سال ضائع کر دیے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ بڑی ناشکری کی بات ہوتی ہے۔ تو مرد کو عورت سے فائدہ پہنچتا ہے، عورت کو مرد سے فائدہ پہنچتا ہے، دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دوسرے کا فائدہ یاد نہیں رکھتے، اس کی تکلیف یاد رکھتے ہیں، اس کا فائدہ یاد نہیں رکھتے کہ کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ مرد باہر سے دولت کما کے لاتا ہے، سامان لے کے آتا ہے، عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کا پورا نظام سنبھالتی ہے، تو دونوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پریشانی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنا فائدہ تو یاد رکھتا ہے کہ میں نے دوسرے کو کیا فائدہ پہنچایا، دوسرے فائدہ یاد نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے اس کا فائدہ بھی سوچیں، تو پھر دل میں کینہ پیدا نہیں ہوتا۔ کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے، چوتھا شخص کہ جو شراب پینے کا عادی ہو، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح پانچواں شخص والدین کا نافرمان ہے، جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو بغیر وجہ کے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں اپنی زبان سے، غلط کاموں سے، غلط عادات سے، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ تو شب برات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بڑی مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، نمبر 1 مشرک کی، جو اللہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو، اور نمبر 2 وہ مرد جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، اور نمبر 3 وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہے۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ دل دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتا رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں نقصان پہنچاؤں۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے، اور پانچواں شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی والدین کو اپنی زبان سے، اپنی غلط عادات سے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی اس رات کو نہیں فرماتے۔ اب یہی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ والدین کو تکلیف پہنچانے کا، کہ آدمی 2 چیزیں ہیں، ایک تو فائدہ پہنچانا ہے، دوسرا تکلیف پہنچانا۔ تو ہر شخص پہلی کوشش تو یہ کرے کہ والدین کو فائدہ پہنچائے۔ کیسے؟ اپنی دولت خرچ کر کے، کوئی جسمانیوں کا کام کر کے، اچھی باتیں سنا کے، ان کا دل خوش کر کے، ان کا علاج معالجہ کرا کے، یہ ان کا فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر آدمی یہ نہ کر سکے تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائے۔ نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا کیا ہے؟ زبان سخت باتیں بولنا، اور والدین سے بحث و مباحثہ کرنا، مقابلہ کرنا، یا خود ایسے الٹے غلط کاموں میں مبتلا رہنا کہ دیکھ دیکھ کے والدین پریشان ہوں کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کیوں نہیں پڑھتی، یا اسی طرح یہ فلاں اپنا ضروری کام کیوں نہیں کرتا، یا عورت کیوں نہیں کرتی۔ تو اس طرح کام بھی والدین تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اس رات کو اللہ کی عبادت کریں، البتہ عبادت کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہر آدمی کی ہمت اور طاقت اور صحت مختلف ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو 3 گھنٹے بھی عبادت کر سکتے ہیں، جوان صحت مند مرد عورتیں، اور بعض ایسے جو 1 گھنٹہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اپنی صحت کو دیکھ کر عبادت کریں، اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض عبادت کے شوقین مرد عورت اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسے رات میں پوری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ رات کو اتنا جاگے، اتنی عبادت کی، اگلے دن کام آدمی نہ کر سکے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں تو اس طریقے سے کریں کہ دوسرے اپنی ذمہ داریوں سے متاثر نہ ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایک رات تو اس رات کی عبادت ہو گئی، نمبر 2 اصالہ ثواب ہو گیا، اور تیسرا توبہ استغفار ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے اور دعا کرے۔ اور چوتھی چیز جو حدیث میں آتی ہے وہ ہے روزہ، کہ یہ شعبان کی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کوئی رکھ سکتا ہو تو رکھے، انشاءاللہ اسے بہت ثواب ملے گا۔ یہ تو کرنے والے کام تھے،
کچھ کام نہ کرنے والے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیے لیکن آج امت کر رہی ہے، حضور نے نہیں کیے امت کر رہی ہے، حضور نے ان کی اتنا ترغیب دی لیکن لوگ صاف سمجھ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے اس رات کو آتش بازی کرنا، کہ عرصے دراز سے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس رات میں بچے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، شرلیاں بجاتے ہیں، ڈزیاں بجاتے ہیں۔ تو ایک تو دیکھیں یہ پیسے کا ضیاع ہے، اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان سے قیامت کے دن کچھ سوالوں کا جواب لیا جائے گا، جب صحیح جواب دے گا تو پھر اس کو پاؤں جگہ سے ہلے گا، ورنہ وہیں پاؤں جمع رہے گا اس کا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کن کن طریقوں سے کمایا تھا اور کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ تو جو والدین بچوں کو ناجائز کاموں کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو ان سے ہی پوچھ ہوگی کہ آپ نے غلط اور گناہ کام میں استعمال پیسے کیوں دیے تھے۔ اس لیے بچوں کو اس سے سختی سے منع کریں۔ ایک تو پیسے کا ضیاع ہے، نمبر 2 لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ پٹاخہ بجا کے بھاگ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کی نماز میں، تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں، آرام کرنے والے کے آرام میں خلل آتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو تکلیف دیتا ہے وہ حدیث تک مسلمان نہیں ہے۔ اور تیسرا جو نقصان اس میں ہے وہ ہے خطرہ، کہ بعض اوقات بچوں کے یا بڑوں کے جسم میں، کپڑوں میں اور سامان میں آگ لگ جاتی ہے آتش بازی کی وجہ سے۔ تو جو خطرناک کام ہو اور نقصان دہ کام ہو، شریعت نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسری چیز حلوہ ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں حلوہ ضرور پکانا چاہیے۔ دیکھیں حلوہ پکانا عام دنوں میں جائز ہے، شرعی لحاظ سے منع حرام نہیں ہے، لیکن دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم رسمیں ختم کر کے نئی پاک کی سنت زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر موقع پر جو جو کام حضور صحابہ نے کیے ہم وہ کام کریں، جو حضور صحابہ نے کام نہیں کیے وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری امت میں فساد پھیلے گا اس وقت جو مسلمان ایک سنت زندہ کرے گا، اس کو رواج دے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں رسمیں زندہ کرنے کے بجائے سنت زندہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے یہی کوشش کی، صحابہ نے یہ کوشش کی کہ اپنے بنائے ہوئے طریقے ہم ختم کر دیں اور چھوڑ دیں، جو اللہ نبی کے بتائے طریقے ہیں ان کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج اکثر مسلمان اس کا الٹ کر رہے ہیں، من گھڑت طریقے زندہ کر رہے ہیں، جو دین کے طریقے ہیں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت اور ثواب کی بات ہوگی، اور یہی انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو یہ حلوہ کوئی ضروری نہیں ہے، اسے ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اس رات میں یہ بجٹ کی رات ہے، کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ اگلے سال کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کس کو کتنے رزق دیا جائے گا۔ یہ بات ہی من گھڑت ہے۔ شب برات کی رات یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے لیلۃ القدر میں، اور یہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فیہا یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو شب برات میں یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں۔ اس لیے یہ بات بھی غلط مشہور ہے، یہ بات ہمیں نہ بیان کرنی چاہیے، اور کوئی آدمی بیان کرتا ہے اس کو منع کرنا چاہیے کہ یہ بات اس رات کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ البتہ ہمیں پورا سال اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اپنی موت کی تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رزق میں اضافہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، رزق کے لیے حلال طریقے سے بھرپور کوشش کرے، اور اسی طرح موت کی تیاری کا مطلب یہ کہ آدمی اچھے اعمال کرے، گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو یہ آج کے بیان کا خلاصہ ہے کہ اس رات کو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگلے دن اگر ہمت ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح کوئی خاص عبادت اس رات کی حضور نے بیان نہیں فرمائی، نہ صحابہ نے بیان فرمائی۔ اور نفلی عبادات کے بارے میں صحابہ کا حضور کا معمول یہ تھا کہ وہ گھروں میں تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ اور 2-3 کام نہ کرنے کے ہیں، آتش بازی، اور نمبر 2 حلوے کی پابندی، اور اسی طرح اس رات کے بارے میں یہ بیان کرنا یا کہنا کہ اس رات میں بندوں کی بجٹ کی رات ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ کام ہیں، یہ باتیں ہمیں ذہن نشین کر کے اپنے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو باتیں بتانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے۔
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔